بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے انسان بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے طرح طرح کے بت بنا کر انہیں پوجتے رہتے تھے۔ جس چیز کو وہ بڑا اور طاقتور دیکھتے یا خوبصورت اور شاندار دیکھتے اسے اللہ سمجھ کر پوجنا شروع کر دیتے، جیسے دریا، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، آسمان، یہاں تک کہ درختوں تک کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دیتے اور انہیں اللہ سمجھ کر ان کی عبادت کرنے لگتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور برے کام اور ناانصافی کی باتیں چھوڑ دیں اور اللہ کے بندوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ تم جانو اچھی باتیں ماننا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کے لیے یہ تو بہت آسان ہوتا ہے کہ اگر ہم مضبوط ہیں تو کمزور سے اس کی چیز زبردستی چھین لیں اور اس پر قبضہ کر لیں اور اپنی چیز کسی کو نہ دیں، کیونکہ اپنی اچھی چیز کسی کو دینا ہمیں بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، تو ہوا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تو بری باتیں اور برے کام کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا کیوں مانتی؟ خاص طور پر وہ لوگ جو دولت مند تھے اور اپنے آپ کو سب کا سردار سمجھتے تھے، انہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں بہت ہی بری لگی۔ انہیں اپنی دولت اور شان و شوکت پر بہت غرور تھا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، جاؤ جاؤ، یہ چھوٹے، غریب اور کمزور لوگ تمہاری باتیں مانیں گے، انہی کے پاس جاؤ، ہمیں تو ان سے گھن آتی ہے اور ہم تمہاری باتیں سننا بھی نہیں چاہتے اور نہ ان لوگوں کے قریب بیٹھنا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے کہ یہ غریب لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں اور یہ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک امیر غریب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف اچھے اور برے کا فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، میں یہ باتیں تم سے اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے تم سے کسی فائدے کی امید ہے یا تم اس کے بدلے میں مجھے کچھ دو گے، میں تو صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں تاکہ تم اچھے انسان بن جاؤ اور کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لیکن وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے کہ تم تو معمولی غریب آدمی ہو، تم کو کیا حق ہے کہ تم ہمیں سکھاؤ پڑھاؤ؟ جو لوگ تمہاری باتیں مانتے ہیں وہ بھی کمزور اور غریب لوگ ہیں، ہم تو تم کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ نہ تو تمہارے پاس دولت اور مال ہے، نہ تم بڑے آدمی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتیں سن کر بہت رنجیدہ ہوتے، لیکن کیا کرتے، ان کو تو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائیں اور اچھی اور نیک باتیں سکھائیں۔ وہ ان کا کہنا نہیں مانتے تھے، یہ ان کی مرضی تھی۔ ان کو یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ اگر وہ اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوگا، جس سے کوئی بھی انہیں بچا نہیں سکے گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں اور نیک بندوں کے ساتھ مل کر ایک کشتی بنائیں تاکہ اگر کوئی طوفان آئے تو وہ اور ان کے ساتھی اس کشتی پر بیٹھ کر کہیں محفوظ جگہ چلے جائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی اور ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں تو انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، ذرا نوح کو تو دیکھو، یہ زمین پر کشتی چلائیں گے، شاید یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کشتی پر بیٹھ کر یہاں سے بھاگیں گے، ہا ہا ہا۔ ان کی سنی انسنی کر کے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی بناتے رہے۔ انہوں نے ان کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کی اور اپنے کام میں مصروف رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ایک زبردست طوفان آنے والا ہے۔ آخر کار یہ کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ جب تم زمین کی تہہ میں تنور کے اندر سے پانی کا چشمہ ابلتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا اب طوفان آیا ہی آیا۔ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے اچھے اور نیک ساتھیوں کو اور تمام جاندار چیزوں مثلاً جانور، چڑیوں وغیرہ کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں ساتھ رکھ لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دم بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی تو ان کے کہنے سے کشتی میں آ کر سوار ہو گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نہیں آئے۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تھے اور برے لوگوں کے دوست ہو گئے تھے۔ جب بارش بہت تیز ہونے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹے اب تم بھی آ کر اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، لیکن اس نے پھر بھی اپنے والد کا کہنا نہ مانا اور اپنی ضد پر
اڑا رہا۔ اس دوران کشتی کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ پانی میں دور نکل گئی۔ ایک دم طوفان کی لہریں تیز ہو گئیں۔ ان کے بیٹے نے پکار کر کہا، میں بہت جلد کسی پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا، آپ کشتی میں چلے جائیں۔ اس دوران ایک بہت اونچی سی لہر آئی اور کشتی بہت آگے بڑھ گئی اور طوفان میں ان کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جو لوگ ظالم اور برے ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ کچھ دن بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ طوفان ختم ہو چکا تھا اور اللہ کے نافرمان لوگ سب طوفان میں ڈوب چکے تھے، لیکن حضرت نوح اور ان کے ساتھی بچ گئے، اور جب پانی کا زور رفتہ رفتہ کم ہوا تو وہ اپنی کشتی سے اترے اور انہوں نے زمین پر اتر کر اللہ کی مہربانی کا شکر ادا کیا اور وہاں ہنسی خوشی آرام سے رہنے لگے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بری باتوں سے دور رہیں اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے اس پر عمل کریں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر تو دوستو آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیے گا۔ تو دوستو چلیے کسی اور نئی ویڈیو میں